برائے محمد کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات عزیزان محترم، حاضرین مجلس، اس عشرہ اولیٰ میں مسلسل ہماری گفتگو شعار کربلا کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور یہ سعادت اللہ نے عطا کی کہ شعار اور رجز کو پڑھ کر کے جو اس سے پیغام مل رہا تھا وہ آپ تک پہنچایا جا رہا تھا۔ آج کی شب جس ذات سے مخصوص ہے وہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کی ذات۔ آپ تاریخ میں دیکھیے کہ باب الحوائج کتنے لوگوں کو لقب ملا ہے۔ باب الحوائج یعنی حاجتوں کے دروازہ، یعنی کہ ڈور، در، دروازہ، جس طریقے سے امباڑہ کا دروازہ ہے۔ ابو الفضل عباس کون ہیں؟ کہ جو حاجتوں کے دروازہ ہیں۔ ایک مولا عباس کی ذات ہے کہ جو باب الحوائج جن کو کہا گیا ہے، اور دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی کہ ابو الفضل عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو باب الحوائج ہونے میں ایک امام معصوم کا شریک ہے، امام معصوم کا شریک ہے۔ ایک امام باب الحوائج ہے اور دوسرا
ابو الفضل عباس باب الحوائج ہیں۔ میرے عزیزو، امام چہارم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ دروازے سے داخل ہوا۔ مولا اس کو دیکھتے کے ساتھ رونے لگے۔ پھر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ تمہیں پہچانتے ہو کہ یہ ہے کون؟ میرے عزیزو، دیکھیں، کسی کو جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، ایج کیا ہے، یہ جاننا ہوا، پہچاننا نہیں ہوا۔ پہچاننا آپ کی شخصیت کو پہچاننا، مطلب اگر ایثار کی نوبت آ جائے تو آپ ایثار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر کہیں سچی گواہی دینے کی نوبت آ جائے تو آپ سچی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آپ سچے ہیں کہ نہیں؟ آپ عادل ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کی شخصیت ہے۔ جس طریقے سے امام نے فرمایا کہ تم لوگ پہچانتے ہو اس کو، یہ ہے کون؟ یہ تو سوال بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسے رسول اسلام نے فرمایا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ امام حسین کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ کہ علی کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، فاطمہ کا دل کا ٹکڑا ہے، سب جانتے تھے۔ رسول اسلام نے یہ نہیں کہا ھذا حسین فعلموہ، یہ حسین ہے، اس کو جان لو، بلکہ فعرفوہ، اس کی معرفت حاصل کر لو، حسین کے معرفت حاصل کرو، حسین کو پہچانو، حسین کس کا نام ہے، کہتے کسے ہیں حسین؟ یعنی یہ پہچانو کہ حسین امام برحق ہے، یہ پہچانو کہ حسین نواسہ رسول ہے، یہ پہچانو کہ حسین رسول کے دل کا ٹکڑا ہے، حسین امام برحق ہے، یہ پہچانو۔ تو جیسا وہاں پہ امام نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا، یہاں امام نے فرمایا پہچانتے ہو یہ ہے کون؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن ابو الفضل عباس۔ پھر امام فرماتے ہیں پتہ ہے کہ میرے چچا کی شخصیت کیا تھی؟ فَلَقَدْ آثَرَ وَأَبْلَى وَفَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ۔ میرا چچا کون تھا؟ اپنے چچا کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں مولا، فَلَقَدْ آثَرَ، کہ جس نے ایثار کیا۔ ایثار کرنا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایثار کرنا، آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ کو بہت محبوب ہے، لیکن کوئی دوسرا انسان بھی ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور اس کو بھی وہ چیز بہت محبوب ہے، آپ اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے ہوئے اپنا مال اٹھا کر کے ان کو دے دیں۔ مثلا آپ کے پاس ایک جوڑا کپڑا بہت پیارا سا ہے، بہت خوبصورت، آپ کو بہت پسند ہے کپڑا، وہ والا، باہر نکلے کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کپڑا ہے، تو ایثار یہ ہے کہ اب اس کو پسند آیا ہے، آپ اٹھا کر کے لیجیے اپنے پاس رکھیے۔ ماشاءاللہ آپ کی ٹوپی بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو بھی بہت پسند تھی وہ، آپ نے کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں، فرمائیے لیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایثار۔ عزیزوں، جو چیزیں انسان کو پسند نہ ہوں وہ تو دے دینے والے دے دیا کرتے ہیں، امتحان وہاں پہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہو اور آپ اٹھا کر کے دے دیں، اسے کہتے ہیں ایثار۔ مولا عباس کے بارے میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَقَدْ آثَرَ، مولا عباس نے ایثار کیا۔ ایثار یعنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ سب کو جان پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ رے عظمت حضرت ابو الفضل عباس اپنی جان کو جب نوبت آئی کہ حسین کے اوپر قربان کرنا ہو تو بلا جھجک قربان کر دیا۔ ہوتا ہے نا، جان کس کو نہیں پیاری ہوتی ہے؟ اور جان بچانے والے نہ جانے مولا حسین کے کتنے بھائی تھے جنہوں نے جان بچا بھی دی، قربانی نہیں پیش کی، نہیں گئے، سب کو وہ سعادت نہیں ملے گی جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے اوپر فدا ہونے کے بعد سے اصحاب کو ملی۔ فَلَقَدْ آثَرَ،
اثار کر دیا. پھر وہ ابلا، سخت اللہ نے امتحان لیا، لیکن امتحان میں عباس نے بہت ہی اچھے مارکس کے ساتھ کامیابی حاصل کی. سخت امتحان لیا اللہ نے. وَفَدَا أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، اور اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دی. اب اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے نا، ایک تاریخی جملہ ہے، بس اسی کے اوپر انشاءاللہ ہماری آج کی تقریر ہوگی، پھر انشاءاللہ ربط مسائل. مولا فرماتے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام فرماتے ہیں کہ مولا عباس کو خداوند عالم نے قیامت کے دن وہ منزلت، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ بلندی عطا کی ہے کہ قیامت کے دن جتنے شہداء ہوں گے سب رشک کریں گے عباس کی اس منزلت کے اوپر. ابھی بھی ہماری بات جو ہے آپ تک پہنچی نہیں. مولا نے کیا فرمایا؟ شہداء رشک کریں گے، غبطہ کریں گے. غبطہ کی لفظ کیا ہوتی ہے؟ غبطہ حسد کے مقابل میں آتا ہے. حسد ایک الگ چیز ہے، غبطہ ایک الگ چیز. میں ایک بار پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. حسد یعنی کہ کوئی انسان ترقی کر رہا ہے، کامیابی کر رہا ہے، اور آپ کو اس کی کامیابی دیکھی نہیں گئی، پکڑ کر کے ٹانگ کھینچ لیا نیچے. ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو ترقی کرنے والے؟ یہ کیا ہے؟ حسد، جس کے بارے میں حدیث میں وارد ہوا ہے الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایمان کو ویسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. اور الحسد لا یسود، الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی فائدے میں نہیں رہتا. تو بہر خیر کیف ابھی ہم اس حسد کے اوپر بھی میں ابھی آؤں گا. رشک کریں گے قیامت کے دن. عباس کو وہ منزلت حاصل ہے کہ قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے. ہے نا؟ روایت ہے نا، پڑھا نا میں نے روایت. میرے عزیزو، رشک اور حسد کہاں ہوتا ہے؟ دونوں چیز ایک ہی ہے، مگر حسد کیا ہے؟ ٹانگ پکڑ کے کھینچنا. کوئی ترقی کر رہا ہے، ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ دینا. میں ترقی نہیں کر رہا ہوں، ترقی کیوں کرے گا؟ لیکن غبطہ کیا ہے؟ رشک کیا ہے؟ غبطہ اور رشک ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ فلاں تو بہت ترقی کر رہا ہے، میں کیسے ترقی کروں گا؟ اب ٹانگ پکڑ کے کھینچ نہیں رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ غبطہ ہے. یعنی کہ قیامت کے دن سارے کے سارے شہداء کھڑے ہو کر یہ سوچیں گے اے کاش کہ یہ مقام ہمارے پاس بھی ہوتا جو اللہ نے عباس کو دیا ہے. اے کاش کہ ہم نے بھی کچھ ایسا کیا ہوتا کہ عباس کا جو مقام حاصل ہوا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا، تھوڑا سا ہمیں مل جاتا. ابھی بھی بات نہیں پہنچی. اب غور کیجئے کہ شہداء میں کون کون آتے ہیں. شہداء میں جناب عباس، امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے پہلے، کہ جس کو سید الشہداء کہا جاتا تھا، وہ ذات جناب حمزہ ہے. جناب حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا. ان شہداء میں کون شامل ہے؟ سید الشہداء جناب حمزہ شامل ہیں. ان شہداء میں کون شامل ہے؟ اس میں جعفر طیار شامل ہیں. ان شہداء میں کون شامل ہے؟ یہ سارے کربلا کے اصحاب جو کربلا میں شہید ہوئے سب کے سب شامل ہیں. اس میں اون و محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں. لیکن اللہ نے عباس کو جو مقام دیا ہے یہ سارے کے سارے رشک کریں گے. اللہ اکبر. کیا منزلت عباس کو ملی؟ جناب حمزہ کی فضیلت کیا ہے پتہ ہے؟ رسالت مآب نے بیوی کو فرمایا کہ آپ کو میں ایک چیز تعلیم دیتا ہوں، تسبیح زہرا. آپ جو ہے 33 پڑھا کیجیے، تسبیح پڑھا کیجیے. بیوی نے کہا کہ بابا کیا کرنا ہوگا؟ کہا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ پڑھنا. بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب دنیا کی تاریخ کی، توجہ رہے میرے عزیزو، یہاں سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، تاریخ کی پہلی تسبیح بننے جا رہی. بنانے والا کون ہے؟ دختر رسول اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اب بیوی تسبیح بنائے تو بنائے کیسے؟
پلاسٹک تو آج کل کی جیسے میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان میں پلاسٹک تسبیحیں آ رہی ہیں، اس ٹائم وجود ہی نہیں تھا. اس ٹائم تسبیح بناتی کیسے بناتی؟ مٹی کی بناتی. تو مٹی کہاں کے لے گی بیوی؟ کہاں کے لینا چاہیے بیوی کو مٹی؟ مولا علی کے قدموں کی مٹی لے لے. مولا علی سے افضل کون ہے؟ ٹھیک، امام حسن کے پیروں کی مٹی لے لیں. بھائی جوانان جنت کے سردار امام حسن ہیں، اصحاب کساں میں شامل تھے. امام حسن کے پیروں کی مٹی لے لیں. وہ بھی نہیں، امام حسین کے پیروں کی مٹی لے لیں. یہ بھی جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی مٹی لے کر کے تصویر بنا لیں. اما سب چھوڑیے، اپنے پیروں کی مٹی لے لیں. کیا خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتیں کم ہیں؟ اپنے پیروں کی مٹی لے لیں، لے کر کے تصویر بنا لیں. اپنے پیروں کی مٹی بھی چھوڑیے، اپنے پورے گھر میں سے کہیں کی بھی مٹی لے لیں، کیونکہ پورا گھر شہزادی کا جنت ہے. کہیں سے بھی لے لیں مٹی، لے کے گون کر بنا لے تصویر بن گئی. لیکن نہیں، بی بی نے مٹی کہاں سے لی؟ سید الشہداء جناب حمزہ کے قبر کی مٹی منگوائی. مٹی منگوانے کے بعد سے تسبیح بنائی، اور تسبیح بنانے کے بعد سے اس کے بعد تسبیح پڑھا کرتی تھی. بی بی بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو اگر تسبیح استعمال کرنا تو ہمیشہ سید الشہداء کے قبر کی مٹی کی استعمال کرنا. اب یہ اور بات ہے کہ جب تک حمزہ سید الشہداء رہے، حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنا لینا، اور جب حسین سید الشہداء ہو جائے تو پھر حسین کی قبر کی مٹی استعمال کرنا. صلوات بر محمد وآلہ. اب میرے عزیزو آئیے، کہاں پہ تھا میں؟ حسد کے اوپر. حسد اور غبطہ دو الگ الگ چیزیں. حسد الگ ہوتا ہے، غبطہ الگ ہوتا ہے. حسد جائز نہیں ہے، مگر غبطہ جائز ہے. غبطہ کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں، اور یہ اچھی چیز بھی ہے، کیونکہ انسان جب تک بلند نہیں ہوگا جب تک وہ رشک نہ کرے. اگر کوئی انسان رشک نہیں کرتا ہے نا، سمجھیے کہ وہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. وہ اس کو آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہے، ترقی کرنے کی خواہش نہیں ہے. ہر وہ انسان کہ جو رشک کرے سمجھ لیجیے کہ اس میں زندہ رہنے کی خواہش ہے، ابھی ترقی کرنے کی خواہش موجود ہے. حسد اور عرب کے زمانے میں ایسے حسود لوگ پیدا تھے، موجود تھے، ایسے حسد کرنے والے. اللہ اکبر. آپ ایام جاہلیت کی باتیں اور تاریخیں پڑھیں جا کر کے. اگر کسی نے کسی کے گھوڑے کا ایک چابک اگر چرا لیا یا چھین لیا تو اس کے اوپر جو ہے سال جنگ ہوا کرتی تھی، اور ایک چابک کے لیے جو ہے نہ جانے کتنے لاکھ اور کروڑوں کے جو ہے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہوں گے آج کل کے زمانے میں. اس ٹائم تو نہ روپیہ تھا نہ کروڑ تھا، بہرحال درہم و دینار خرچ کیے جاتے تھے. کتنا پیسہ خرچ کر دیتے تھے. حسود، زبردست حسد کرنے والے ایک دوسرے سے. ایک مرتبہ دو بزنس مین تھے عرب میں، اور دونوں آس پاس میں تھے. دوسرے والے نے جو ہے اس سے حسد کیا اور اس کا جو ہے بزنس چوپٹ کرتا گیا، ڈاؤن کرتا گیا، روز بروز ڈاؤن کرتا گیا. اب اس کا بزنس پورا کا پورا کیا ہو گیا؟ ڈاؤن ہو گیا. جو بھی کسٹمر آتا تھا، بھائی صاحب آئیے میرے پاس، سستا دے رہے ہیں ہم آپ سے سامان، اسے سستا دیں گے ہم. جو کچھ یہ بیچنا چاہ رہا تھا اسے سستے ریٹ میں وہ اٹھا کر دے رہا تھا. پورا کنگال کر دیا اس کو. اب اس نے اس سے حسد کیا، اس نے سوچا کہ میں بدلہ کیسے لوں. سوچئے کہ آپ عرب والے جو ہے بدلہ لینے میں کس حد تک گر سکتے تھے. بدلہ کیسے لوں؟ اس نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا آقا ہوں. کہا کہ ہاں. تو میرا غلام ہے؟ کہا ہاں. میں ایک تجھ سے کام لینا چاہتا ہوں. یہ پوری راشن میں دیکھ رہا ہے، پیسے دیکھ رہا ہے، درہم و دینار پورے بھرے ہیں، یہ پورے تیرے ہو جائیں گے. لیکن تجھے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میں جو کام دوں گا وہ تو کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، بتائیے تو کام کیا ہے. اس نے کہا کہ فلاں انسان کی چھت پہ رات پہ لے جا کر کے مجھے ذبح کر دے. پہلی بار تاریخ میں کسی کو دیکھا گیا کہ جو اپنی سپاری دے رہا ہو.
بھائی تم مجھے مار دے یہ سارا کا سارا پیسہ تیرا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ پہلے ڈرا, کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یقین نہیں آیا اس کو. کہہ رہا کہ نہیں اب تو وعدہ کر چکا ہے, تو نے وعدہ کیا ہے, اب تجھے ایک کام کرنا ہوگا. جوان انسان, جوانوں کو جب زیادہ پیسہ ملے گا تو کیا ہے, پھنسنا بھی نہیں ہے, کہہ رہا ہے مارو مار دو, کیا ہے بڑی موٹی رقم مل رہی ہے. ٹھیک لپیٹ دیتا ہوں ان کو. صفات بھیجے محمد والے اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میرا بزنس کے مقابل تھا, بزنس مین جو مقابل تھا, جو تجارت کرنے والا میرے مقابل تھا, میرا اس کا جھگڑا ہوا ہے. مارکیٹ میں پورے لوگ گواہ ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرا اس کا جھگڑا ہوا ہے, اور اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. اب اگر میں مار بھی ڈالا جاؤں نا تو غلام کو کہا اس نے تجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جھگڑا کس سے ہوا. سب لوگ کیا کہیں گے کہ اس سے جھگڑا ہوا تھا, اس نے اس کا بزنس چوپٹ کیا, اسی نے قتل کیا ہے, اور تو مجھے قتل بھی کہاں کرے گا, اسی کی چھت پہ کرے گا. اس نے کہا ٹھیک. لے کے گیا رات میں تاریکی میں, گیا چھت پہ, جانے کے بعد سے چل گئی چھری. یہ جناب ہو گئے. صبح کو جو ہے یہ کیس دربار خلافت میں پہنچا. خلیفہ نے کہا کہ شاہد بلائے جائیں, گواہ بلائے جائیں. سارے گواہ آئے. انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا اس سے جھگڑا ہوا تھا, اس نے جو ہے اس کا سارا بزنس چوپٹ کر دیا تھا, تو لہٰذا اسی نے اس کو مارا ہوگا. اب جو ہے آپ کیا کیجئے. خلیفہ صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے, ثابت ہو گیا اس کا جرم, اور لوگوں نے گواہی دے دی ہے کہ یہ جو ہے اس سے جھگڑا ہوا تھا, اس نے بزنس چوپٹ کیا, اس لیے اس نے قتل کیا ہے, تو قتل کی سزا قتل ہے, اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. فیصلہ سنا دیا. ایک مرتبہ جو غلام تھا, دیکھیں ایمان کیسے آتا ہے. ایمان در و دروازہ نہیں دیکھتا ہے, کب کس کے دل بدل جائے, کب کس کے اندر ایمان جاگ جائے, خدا جانے. جب اس نے سنا کہ بیچارہ بے قصور مارا جائے گا, میری وجہ سے بے قصور مارا جائے گا, قاتل میں ہوں, اس سے گوارا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ بھلے میں پھنسوں, میں جا کر کے خلیفہ کو سب کچھ بیان کر دوں گا. آیا دربار خلافت میں, آئے کہنے لگا کہ بھائی صاحب ایسی بات ہے کہ وہ جو قتل ہوا تھا اس میں اس نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ میں نے قتل کیا ہے. سب لوگ پریشان آئے, یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ انسان قتل کرنے والا خود سے آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. اچھا تو نے قتل کیا ہے. آج جب کوئی انسان خود سے اپنی زبان سے کہے کہ میں نے قتل کیا ہے تو پھر گواہ کی ضرورت نہیں, کیس ثابت ہو گیا. کہا کہ چلو اب تم نے قتل کیا ہے تو تم قتل ہو جاؤ. فتویٰ صادر کر دیا. امام معصوم تک بات پہنچی. امام معصوم آئے اور معصوم سے پوچھا گیا امام بتائیے کہ آپ کی نظر کیا ہے. امام نے کہا کہ اس غلام کو چھوڑ دو, اس کا کوئی قصور نہیں. کہا کہ مولا اس نے کہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. مولا نے کہا کہ ہاں کہا تو ہے قتل کیا ہے, وہ سچ بول رہا ہے, اور اسی سچ کی اس کو انعام دیا جا رہا ہے, جزا دیا جا رہا ہے. کہا کہ مولا آپ ثابت کیجئے قرآن سے کہ اس نے جو ہے اس کے گناہ کو ہم کیوں نہ قبول کریں اور کیوں اس کو آزاد کریں. مولا نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے, من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فقد احیا الناس جميعا, کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا, زندگی عطا کی, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی. اگر اس نے ایک قتل کیا ہے تو اب دوسرا انسان جو ناقصور ہوا یہاں پہ مارا جاتا, اس کی جان بھی بچا رہا ہے. جہاں اس نے قتل کیا ہے وہاں ایک جان بھی بچایا ہے. صلوات بر محمد. تو میرے عزیزوں معیار تو یہی ہونا چاہیے نا کہ ایک انسان کو قتل کیا ہے اگر تو ٹھیک ہے, لیکن ایک انسان کو اگر زندگی بھی دے وہی انسان تو بہر کیف اس کا حق بنتا ہے, کیونکہ ایک انسان کو زندگی عطا کرنے والا گویا کہ اس نے کل انسانیت کو زندگی عطا کی. تو یہ بات چلی تھی حسد کے اوپر. حسد دیکھیے یہ ہوتا ہے, اور اسی لیے روایت میں آیا کہ الحسد یاکل الایمان کما
تاکلو نارل حطب، حسد ایمان کو ویسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. تو حسد اچھی چیز نہیں ہے. ہاں غبطہ کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی آگے بڑھیں. آپ کیوں پیچھے رہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو کسی سے کم خلق کیا ہے؟ اس کے بھی پاس وہی 2 ہاتھ ہیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کے پاس بھی وہی 2 آنکھیں ہیں جو اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، اس کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے. اس نے یوز کیا، آپ نے یوز نہیں کیا. آج سے آپ یوز کرنا شروع کر دیا، آپ اس کے آگے بڑھ جائیں گے. میرے عزیزوں تو یہ ہے رش. کیا فرمایا مولانا نے؟ اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مولا کو وہ مرتبہ، وہ منزلت، وہ مقام عطا کیا اللہ نے کہ قیامت کے دن تمام کے تمام شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے. میں نے عرض کیا کہ شہداء میں کون کون ہیں؟ جناب حمزہ بھی ہیں، جناب جعفر بھی ہیں. اچھا اب یہاں پہ آئیے، جناب عباس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند. تو کیا آپ یہ سوچئے کیا کہ بنی ہاشم میں صرف سے مولا عباس ہی خوبصورت تھے؟ میں نے جناب علی اکبر کا مصحف پڑھا، امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. اے اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں اب ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار و گفتار اور سیرت و صورت میں تیرے رسول کا مشابہ. رسول اسلام کیسے تھے پتہ ہے آپ کو؟ رسول اسلام کا حسن کا معیار کیا تھا؟ یوسف اور زلیخا کا واقعہ بہت مشہور ہے، سب نے پڑھا ہے، سب نے سنا ہے. پورا واقعہ میں نے نہیں پڑھنا ہے. جناب یوسف کے عشق میں جناب زلیخا گرفتار تھی. جناب یوسف نے کہا کہ اے زلیخا، تیرے اوپر جب میرے حسن نے یہ جادو کر دیا ہے تو جب میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو دیکھے گی تو تیرا کیا عالم ہوگا؟ تو اب زلیخا ایک دم سے کنورٹ ہو گئی، بدل گئی. یا محمد یا محمد. جب دل میں محمد کی محبت آئی، اللہ نے کہا کہ اب یہ جوان ہوگی، اب اس کو جوان ہونا ہے کیونکہ میرے حبیب کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے. عزیزان محترم، تو یہ ہے خوبصورتی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زلیخا بھی جو ہے کنورٹ ہو جائے، بدل جائے کہ نہیں اب مجھے یوسف نہیں چاہیے، اب مجھے محمد چاہیے. میرے عزیزو یہ ہے خوبصورتی. اور جناب اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول اللہ. رفتار و گفتار و صورت و سیرت میں رسول اسلام کی شبیہ. اور امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے ہیں تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے ہیں. علی اکبر اتنے خوبصورت. جناب قاسم کتنے خوبصورت تھے. خود اشقیاء نے کہہ دیا کہ جب جناب قاسم نکلے تو ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل کے آ رہا ہو. اور محمد کیسے ہیں؟ اور محمد کی خوبصورتی کیا ہے؟ پیڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے، پیڑ کے اوپر سے ان کا عکس پانی میں جا رہا ہے. گڑیا ایک پانی سے پانی نکالنے کے لیے اس نے بے ساختہ کہا کہ اللہ اللہ، یہ کون چاند کے ٹکڑے ہیں کہ جن کا عکس پانی میں نمودار ہے. بنی ہاشم سارے کے سارے خوبصورت، بے مثال خوبصورتی. پھر مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جانا یعنی کہ مولا عباس میں کچھ نہ کچھ بات تھی، ایسی خوبصورتی تھی کہ جو بنی ہاشم میں بھی نہیں تھی. صلوات بر محمد و آل میرے عزیزو. مولا عباس کیا خوبصورتی رہی ہوگی مولا عباس کی، کیا بھرپور جوانی رہی ہوگی، کیا بازوؤں کے اوپر مچلتی ہوئی مچھلیاں ہوں گی، اور کس طریقے سے مولا جنگ کرتے ہوں گے. جنگ صفین میں بھیجا جنگ کرنے کے لیے، بیٹا جاؤ. اپنی زیرہ پہنائی مولا علی نے،
اپنی تلوار دی، اپنا گھوڑا دیا. جب میدان صفین میں آ کر کے جنگ کر رہے ہیں تو کافرین کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ علی آ گئے، ایسا لگتا ہے کہ علی آ گئے. کم سنی میں وہ حیدری انداز کس کے پاس تھا؟ عباس کے پاس تھا. اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ مولا عباس کو سقا کہا جاتا ہے؟ سب کو پتا ہے سقا کہا جاتا ہے، اور مولا عباس کو علمدار کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے ایک تھوڑی سی بحث ہے، بس یہ بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ رب المسائل. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے صفت، ایک چیز ہوتی ہے موصوف. صفت اور موصوف، مثلا منہال صاحب یہ موصوف ہیں، لیکن مولانا یہ کیا ہو جائے گی؟ صفت ہو جائے گی. یا یہ کہ پرویز صاحب موصوف ہیں، بزنس مین، تجارت، تاجر، کیا ہو جائے گی؟ صفت ہو جائے گی. یا یہ کہ اپنے عقیل صاحب موصوف ہیں، لیکن انجینئر صفت ہو جائے گی. تو انجینئر، ڈاکٹر، مولانا، تاجر، یہ سب کیا ہے؟ صفت ہے. اور انسان جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم موصوف ہوتے ہیں، موصوف کہتے ہیں. میرے عزیزو، اگر صفت کا نام لیا جائے تو انسان کا ذہن موصوف تک نہیں پہنچے گا. اگر انجینئر کہا جائے تو کیا انجینئر جب کہا جائے گا تو ہمیشہ جب بھی میں انجینئر کہوں گا تو آپ عقیل صاحب کو سمجھیں گے؟ یا یہ کہ جب بھی میں بزنس مین کہوں گا تو کیا آپ پرویز صاحب کو سمجھیں گے؟ جب بھی مولانا کہا جائے گا تو کیا آپ مولانا منہال صاحب کو سمجھیں گے؟ آپ فوراً سوال کریں گے. میں نے کہا کہ مولانا ہیں، آپ پوچھیں گے کون مولانا؟ مولانا میرے پاس بہت ہے. ٹھیک ہے، میں نے صفت پوچھا تھا، صفت کا تذکرہ کیا تھا، تو آپ پوچھیں گے کون مولانا؟ مولانا ہمارے پاس بہت ہے. میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ پوچھیں گے کون ڈاکٹر صاحب؟ مثلا ایک گھر ہے، ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک مولانا، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر اور ایک تاجر. آپ نے بل دبایا، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اب اگر گھر میں ایک ہی ڈاکٹر ہوا تو گھر والا کیا کہے گا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب ہیں، یا ڈاکٹر صاحب نہیں، سمجھ جائے گا. آپ نے کہا انجینئر صاحب ہیں، کیونکہ گھر میں ایک ہی انجینئر ہے. اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں انجینئر صاحب نہیں، یا اگر ہوئے تو کہہ دے گا ہاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر میں ایک ہی انجینئر ہے. لیکن اگر ایک ہی گھر میں، ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی محلے میں 3-4 ڈاکٹر ہوں، 3-4 مولانا ہوں، 3-4 ذاکر ہوں، 3-4 شاعر ہوں، 3-4 انجینئر ہوں. اب اگر گھر سے آ کر کے آپ نے بل دبایا اور آپ نے پوچھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، تو اندر سے آواز آئی کون ڈاکٹر صاحب؟ میرے پاس کئی ڈاکٹر صاحب پڑے ہوئے ہیں، ہوتا ہے نا. میں نے پوچھا کہ مولانا صاحب ہیں، کون مولانا صاحب؟ میرے گاؤں میں کئی مولانا ہیں. بیدر لے لیجئے، بیدر میں ایک ہی مولانا ہے، سینکڑوں لے لیجئے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. صحیح کہا نا؟ بیدر میں ایک ہی مولانا ہے نا، سندھوا میں کئی مولانا ہے. تو خیر بہر کیف. تو میرے عزیزو یہ سب کیا ہے؟ صفت. صفت اگر آپ نام لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صفت کے ذریعے سے آپ موصوف تک پہنچ سکیں. ہم نے انجینئر کہا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ انجینئر کے ذریعے، انجینئر کے لفظ کے ذریعے سے آپ پرٹیکولر شخص کی طرف پہنچ سکیں، آپ کا ذہن پہنچ سکے. اب آئیے سقا، گھما کے میں لا رہا ہوں اب ادھر. آئیے سقا. سقا یعنی کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانے والا. پانی پلانے والا جناب ابو طالب بھی تھے، پانی پلانے والے جناب عبداللہ بھی تھے، پانی پلانے والے جناب عبد المطلب بھی تھے. پانی پلانے کا کاروبار خانہ کعبہ میں جو بھی آتے تھے حج اللہ کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے یا یہ کہ عمرہ کے لیے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی بیت اللہ کی ذمہ داری یہ رہتا تھا کہ جو پانی پلاتا تھا. پانی پلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سقا کہتے ہیں. سقا سے مراد کون ہے؟ جناب عبداللہ بھی ہیں، جناب عبد المطلب بھی ہیں، جناب ابو طالب بھی ہیں، کئی شخصیتیں موجود ہیں. اب آ جائیے علمدار کی طرف. علمدار تاریخ اسلام میں کتنے ہیں؟ جناب حمزہ کی زندگی میں جناب حمزہ آپ کو علمدار مل جائیں گے. جناب حمزہ کے بعد جناب جعفر مل جائیں گے. جناب جعفر کے بعد مولا متقین امیر المومنین مل جائیں گے. امام حسین کے زمانے میں مولا عباس مل جائیں گے. لیکن مولا عباس نے
سقائیت اور علمداری کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا کہ اب اگر سقا کہا جاتا ہے تو کوئی انسان نہ عبداللہ سمجھتا ہے، نہ ابو طالب سمجھتا ہے، نہ عبد المطلب سمجھتا ہے۔ جب علمدار کہا جاتا ہے تو کوئی انسان کا ذہن نہ حمزہ کی طرف جاتا ہے، نہ جعفر کی طرف جاتا ہے، نہ علی بن ابی طالب کی طرف جاتا ہے۔ اب نے علمدار سنا، عباس سمجھ گئے، اب نے سقا سنا، عباس سمجھ گئے۔ صلوات ایک نعرہ تو خاص ہے دل کی آس ہے۔ ارے تو یہ ہے کہ نہیں کمال میرے عزیزوں؟ سقا سب کو کہتے ہیں، جو بھی سقائی کرے، جو بھی پانی پلائے اس کو سقا کہتے ہیں۔ مگر اب آج کا زمانہ ایسا ہے کہ سقا سنا مولا عباسی ذہن میں آتے ہیں اور کوئی نہیں آتا۔ علمدار سنا مولا عباسی ذہن میں آتے ہیں۔ علمدار قافلہ حسینی صرف مولا عباس، اس کے علاوہ کون کون علمدار تھا ہم جانتے بھی نہیں۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے بھی ہوں گے جو آج سن رہے ہوں گے کہ اچھا جناب حمزہ بھی جو علمدار تھے، جناب جعفر بھی علمدار تھے، مولانا سے نہیں بس سننے کو ملی ہے نا۔ کس طریقے سے مولا عباس نے سقائیت اور علمداری کو اپنے اندر اتارا، اور کس طریقے سے ان دونوں عہدوں کو بلندی عطا کی، معراج عطا کیا ان دونوں عہدوں کو، ان دونوں صفتوں کو، کہ آج وہ موصوف سے چسپاں ہو گئے ہیں، مولا عباس سے متصل ہو گئے ہیں۔ عباس جہاں سنا وہاں سقا، جہاں سقا سنا وہاں عباس، جہاں علمدار ذہن میں علمدار کی بات چلی وہاں مولا عباس ذہن میں آتے ہیں، جہاں مولا عباس کی بات چلی وہاں علمداری ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ علمدار جو امام حسین کے قافلے کا علمدار ہے، اس کے معجزات، اس کے حرم سے معجزات جو ہے روز بروز کیسے کیسے معجزات اس سے رونما ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے پہلے تقریر میں پہلے جز میں یہ کہا ہے کہ مولا عباس کون ہے؟ باب الحوائج، حاجتوں کے دروازے ہیں۔ جو بھی حاجت چاہیے آپ عباس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچائیے، دیکھیے انشاءاللہ اللہ دعاؤں قبول کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دعاؤں کو بھیجا ہے باب اللہ سے، باب الحوائج کے ذریعے سے آپ نے دعاؤں کو گزارا ہے۔ اب جب آپ نے باب الحوائج کے حوالے اپنی دعاؤں کو کر دیا تو اجابت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی ماں بیمار ہو گئی اور اب پیرالائسس ہو گیا، چل نہیں پاتی تھی بری طرح سے، یعنی کہ نہ حرکت کرنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، کچھ نہیں۔ ایک دن جوان بیٹا اس کا تھا، جوان بیٹا، اس نے کہا کہ مان لی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ آیا، جب دیکھا یہ حالت، بہت رویا، بہت رویا، اور ماں کو اٹھایا کاندھے پہ اور لے کر کے دوڑا کربلا کی طرف۔ دوڑتے 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 جب جا رہا تھا تو آندھی چل رہی تھی، بارش پانی ہو رہی تھی، بارش برس رہی تھی، عجیب طوفان کا ٹائپ کا جو ہے موسم تھا۔ اس طوفانی موسم میں اس نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور دوڑتا ہوا کربلا تک گیا۔ کربلا جانے کے بعد سے مولا عباس کے حرم میں جا کے اس نے اپنی ماں کو بیٹھایا، لٹایا۔ لٹانے کے بعد سے کہا کہ اے ابو الفضل عباس، آپ حاجتوں کے دروازہ ہیں، آپ باب الحوائج، اور مولا میں اپنی ماں کو بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے در پر لے کر آیا ہوں۔ اے عباس، آپ میری ماں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کیجیے۔ مولا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ نے آج کی شب میری ماں کو شفا نہیں دی
تو میں جاؤں گا، جا کر کے نجف میں آپ کے بابا سے شکایت کروں گا کہ آپ کا بیٹا باب الحوائج ہے اور میری ماں کو صحت نہیں دے سکا۔ اس نے ماں کو اپنے یہاں پہ لٹالا، لٹالنے کے بعد سے آیا، چھوڑا، ماں کو اکیلے چھوڑ دیا، آیا گھوڑے میں بیٹھا اور گھوڑے میں بیٹھ کر کے نجف کا رخ کیا، کربلا سے اب نجف چلا، نجف کی طرف، اور روتا جا رہا ہے، زارو قطار روتا جا رہا ہے کہ میری ماں کو شفا ملنی چاہیے، مولا عباس سے لو لگائے ہوئے، میری ماں کو شفا ملنی چاہیے۔ اے عباس، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی، میں دیکھیے میں راستے میں ہوں، میں جا رہا ہوں، آپ کے بابا سے جا کر کے شکایت کرنے والا ہوں میں آپ کی کہ میری ماں، میں اپنی ماں کو آپ کے حرم میں لے کر کے آیا اور میری ماں کو شفا نہیں ملی۔ لے کر کے جب جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، ایک بیگ اس نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی جوان اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے کہ جو سر سے لے کے پیر تک کالے لباس میں جو ہے پوشیدہ ہے، چلا آ رہا ہے، گھوڑے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ اے جوان، یہ بتا تو جا کہاں رہا ہے؟ اے جوان تو بتا یہ جا کہاں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں بہت بیمار ہے، میری ماں بہت مریض ہے، اور میں جا رہا ہوں، جا کر کے نجف جاؤں گا اور جا کر کے میں باب الحوائج ابو الفضل عباس کی شکایت کروں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کو ابو الفضل عباس کے حرم میں چھوڑ کے آیا ہوں، میری ماں کو اگر شفا نہیں ملی، میں جا کر کے مولا سے شکایت کروں گا، ان کے بابا سے شکایت کروں گا۔ ایک مرتبہ اس سوار نے کہا کہ اے جوان، جا کر کے دیکھ تیری ماں صحت یاب ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ابھی فوراً چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، ابھی تک وہ جو ہے بیمار تھی، ابھی تک وہ پیرالائسس تھی، وہ زمین کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، وہ نہیں اٹھ پا رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، تو جا کر کے دیکھ تو صحیح، تیری ماں جو ہے صحت یاب ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتا ہوں میں۔ آیا، گھوڑے کو موڑا، موڑنے کے بعد سے آیا مولا عباس کے حرم، کربلا آیا، گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد سے حرم میں گیا۔ حرم میں جانے کے بعد سے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں صحیح و سالم بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس نے ماں سے کہا کہ ماں تو صحت یاب ہو گئی، تو شفا یاب ہو گئی، اس نے کہا ہاں بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا، جب میں بے ہوشی کے عالم میں تھی، ایک دیکھا کہ ایک جوان آیا ہے، اور آنے کے بعد سے اس نے کہا کہ اے ضعیفہ اٹھ، اے ضعیفہ کھڑی ہو۔ میں نے کہا کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، میرے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑی ہو سکوں۔ جوان نے کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں تو کھڑی ہو۔ ایک مرتبہ اس کے باتوں میں اتنا زیادہ جلال تھا کہ میں بے سال تک کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ میں ایک دم صحیح سالم ہوں، تو اس نے کہا کہ ابھی میں جا رہا تھا شکایت کرنے کے لیے نجف کے راستے میں مجھے ایک جوان ملا اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی، اس کو کیسے پتا چلا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، کوئی بھی انسان ہو، لگتا ہے بہت بھلا انسان تھا، جانے کے بعد سے اس کا شکریہ ادا کر کیا۔ وہ جوان حرم سے نکلنے کے بعد سے آیا، دیکھا کہ وہ جوان ابھی بھی کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے جوان، تیرا لاکھ لاکھ احسان کہ تو نے میری ماں کی صحت کی خوشخبری سنائی۔ اے جوان، تیرا لاکھ لاکھ احسان، لیکن جاتے جاتے میں تجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ہاتھوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، آپ کا ذہن پہنچ گیا۔ اے جوان، میں تجھے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ عباس نے اپنے اشاروں سے رضا کو پلٹا، کہا کہ اے جوان، تو پڑھتا بھی ہے کہ عباس کے بازو خراب کر دیے گئے، اور کہتا بھی ہے کہ عباس سے ہاتھ ملانے کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ اے جوان، میرے ہاتھ کربلا کے میدان میں قلم ہو چکے، میں معذور ہوں، میں تجھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ ہے ابو الفضل عباس۔ کربلا کے میدان میں جب سارے اصحاب قربانی پیش کر چکے، ایک مرتبہ جب خیام حسینی میں کوئی نہ بچا، مولا عباس آتے ہیں بھائی کی خدمت میں، بھائی سے کہتے ہیں کہ اے بھیا، اے آقا، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ اے بھیا، میں تجھے مرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا، کیونکہ تو میرے قافلے کا علمبردار ہے۔ عباس نے کہا اے آقا، وہ قافلہ ہی کہاں بچا، ارے وہ لشکر ہی کہاں بچا جس کا میں علمبردار تھا۔ امام حسین نے کہا کہ اے بھیا، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، ہاں اگر تم اتنا کرنا چاہو تو کرو کہ جا کر کے بچوں کے لیے جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو، جا کر کے پانی لے آؤ۔
مولا نے کہا کہ ٹھیک، ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے حوالے کیا، تلوار لے لی اور عباس کو نہر کی طرف بھیجا۔ مولا عباس نہر کے پاس آئے اور گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے کو عربی میں کہتے ہیں فرس۔ فرس بنا ہے فراست سے، فراست کہتے ہیں ہوشیاری اور عقل مندی کو۔ سلام ہو ابی الفضل عباس پر، اور سلام ہو ابی الفضل عباس کے گھوڑے پر۔ مولا عباس گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد سے مشکیزہ کو بھرا اور بھرنے کے بعد سے کہا کہ اے گھوڑے تو پانی پی لے۔ گھوڑا پانی نہیں پیتا ہے۔ مولا نے کہا کہ اے گھوڑے تو پانی پی لے، میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا آقا حسین پیاسا ہے، جب تک خیام حسینی میں بچے پیاسے ہیں۔ گھوڑا پانی نہیں پی رہا ہے۔ مولا عباس نے فرات سے چلو پر پانی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سے ایک مرتبہ صرف اور صرف پینے کا اشارہ کیا تاکہ گھوڑے کو ایسا لگے کہ میں پانی پی رہا ہوں، کم از کم ایسا وہ سمجھ کر کے وہ پانی پینے لگے۔ مولا عباس نے ایسے ہی خالی چلو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سے اشارہ کیا کہ جیسے میں پانی پی رہا ہوں، اور کہا کہ اے گھوڑے پانی پی لے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عباس جیسے وفادار تھے، عباس کا گھوڑا بھی با وفا تھا۔ عباس نے لاکھ کوشش کی کہ پانی پی لے لیکن پانی نہیں پیا۔ عباس نے مشک کو بھرا، مشک کو بھرنے کے بعد سے لے کے چلے۔ اب جب چاہتے ہیں کہ خیمہ کی طرف بڑھیں، ایک مرتبہ ایک شیخی نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا دائنا بازو قلم کھو گیا۔ عباس نے تلوار کو بائیں ہاتھ میں پکڑی، مشکیزہ کو اپنے دانتوں سے سنبھالا اور آگے بڑھے، اور یہ فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عن دینی، خدا کی قسم اگر تم میرے ہاتھوں کو قلم بھی کر دو تو عباس اپنے دین کی حمایت کرے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، عباس آگے بڑھے، عباس کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ اب عباس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی، نیزہ چھوڑ گیا، اب مشق منہ میں ہے اور عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے تیر ایسی ماری کہ آ کر کے وہ مشق کے اوپر لگی، مشق کا پانی کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پہ بہہ گیا۔ جب عباس نے پانی کو بہتا ہوا دیکھا، عباس کی حضرت پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اور ایک مرتبہ عباس کے سر پر گرز لگا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ میرے عزیزو، اب یہاں پہ ایک تاریخی جملہ ہے کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اس کے پاس ہاتھ ہوا کرتے تھے۔ بلندی سے کوئی بھی گرے، جب زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھوں سے ان کو روکا کرتا ہے۔ عباس کے پاس بازو نہیں تھے، عباس نے منہ کربلا کے اوپر تشریف لائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ ہے قمر بنی ہاشم، اور ایک اور ہے کہ جس کو ہم چاند کہتے ہیں، وہ کون ہے آپ سننا چاہیں گے کون ہے؟ یہاں مولا عباس کی مصیبت کو میں نے ختم کیا۔ ایک وہ ہے کہ جب جناب قاسم خیمے سے نکلے ہیں تو عباس کو ہر خاص و عام قمر بنی ہاشم کہتا ہے، بنی ہاشم کا چاند، لیکن قاسم کے پاس وہ خطاب موجود ہے کہ دشمنوں نے آپ کو چاند کا ٹکڑا کہا ہے۔ جناب قاسم جب نکلے ہیں، عزاداران امام مظلوم کربلا جا کر کے جنگ کر رہے ہیں، اور 13 سال کا بچپنا، 13 سال کا چھوٹا سا لڑکا، اتنے قد میں بھی چھوٹے ہیں کہ امام حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ جناب قاسم کا پیر ابھی قاعدے سے سین تک نہیں پہنچتا ہے۔ جناب قاسم کربلا کے میدان میں آئے، آنے کے بعد سے جنگ کرنا شروع کیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک شخص تھا کہ جس کے 4 بیٹے تھے، اس نے پہلے اپنے ایک بیٹا کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کو تہ تیغ کیا، واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرنے کے بعد سے مڑ کے چاچا کو دیکھا جیسے کہ چاچا سے داد طلب کر رہے ہوں، اور ایک مرتبہ امام حسین نے کہا مرحبا بیٹا،
مرحبا قاسم جیو قاسم. جناب قاسم نے پھر حملہ کرنا شروع کیا. اس کا دوسرا بیٹا آیا, اس کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا قاسم سلامت رہو, بیٹا قاسم جیتے رہو. تیسرا بیٹا آیا, اس کو قتل کیا. چوتھا بیٹا آیا, اس کو قتل کیا. جب سب قتل ہو چکے تو اب اس کا باپ میدان میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین کھڑے ہو گئے, اے اللہ میرا قاسم بہت کم سن ہے, میرے قاسم کی حفاظت کرنا. عزاداران امام مظلوم کربلا وہ آیا, جناب قاسم کے روبرو ہوا. جناب قاسم نے ایک ایسی تلوار اس کے سر پر ماری کہ ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر, وہ بھی جو ہے واصل جہنم ہو گیا. امام حسین نے شکر کیا اور اب جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام سجدہ شکر میں چلے گئے, سجدہ شکر کر رہے ہیں. جناب زینب در خیبہ پر کھڑی ہو کر کے امام حسین کو دیکھ رہی ہیں اور جناب قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں. جیسے جیسے جناب قاسم قتل کرتے گئے, دشمنوں کو واصل جہنم کرتے گئے, جیسے جیسے حسین شکر للہ کہتے تھے, جناب زینب کے چہرہ کھل جایا کرتا تھا. جناب زینب کا جب چہرہ کھلتا تھا, جناب قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھ کر کے شکر کا کیا کرتی تھی. جب جیسے جیسے جناب قاسم نے لوگوں کو واصل جہنم کیا, ویسے ویسے جناب زینب کے چہرے کے اوپر نکھار نمودار ہوا اور جناب قاسم کی ماں نے مصلی پر شکر ادا کیا. عزاداران امام مظلوم کربلا, لیکن جب جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی سجدہ شکر میں گیا ہے تو جناب زینب کھل گئی, جناب قاسم کی ماں خوش ہو گئی. اب جب امام حسین نے سجدہ شکر کرنے کے بعد سر کو اٹھایا ہے تو اب قاسم نظر نہیں آتا, اب قاسم نظر نہیں آتا. اللہ کیا ہو گیا خدا ہی جانے. عزاداران امام مظلوم کربلا ایک آواز آئی, یا اماں ادرکنی, اے چچا ہماری مدد کو آئیے. عزاداران امام مظلوم کربلا امام حسین ایک باز کی طرح کربلا کے میدان میں گئے. جانے کے بعد سے جناب قاسم کو اٹھایا. عزاداران امام مظلوم کربلا جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے. جناب قاسم کے ٹکڑے کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں. حسین نے جناب قاسم کے اعضائے بدن کو چننا شروع کیا, اٹھا کے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد خیمے میں لائے اور لانے کے بعد سے عزاداران امام مظلوم کربلا وہ لا کر کے کہاں رکھا, لا کر کے جہاں پہ جناب علی اکبر کا لاشا ہے, جہاں محمد کا لاشا ہے, وہاں لا کر کے جناب قاسم کی میت کو رکھا. ایک مرتبہ ماں آ گئی. جب ماں نے دیکھا کہ جناب زینب کے چہرے پر تشویش کے آثار موجود ہیں, ام قاسم سجدے میں گر گئی, اے میرے اللہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو, اے میرے معبود میرے قاسم کی قربانی قبول ہو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب